بسم اللہ الرحمن الرحیم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للهدى أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع تشرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع النور المبين نور خير المرسلين نور أمن وسلام نور حق ويقين سقه الله تعالى رحمة للعالمين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ کل سے ہم نے اس مسجد میں ایک مبارک سلسلہ شروع کیا سیرت رسول کو پڑھنے پڑھانے کا، سیرت رسول کو سمجھنے اور سمجھانے کا. اور کل تمہیدی گفتگو ہم نے کی تھی آپ کے سامنے، جس میں سیرت کی خصوصیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی عظمت کو مختلف ناحیوں سے واضح کیا گیا تھا. آج کی ہماری گفتگو بھی اسی تمہید کا تسلسل ہے. کل سے ہم باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی پیدائش کے حوالے سے گفتگو کریں گے. آج کی ہماری جو گفتگو ہے اس کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جہاں بہت ساری خصوصیات ہیں، اس میں سے ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے والے صرف مسلمان نہیں، صرف دوست نہیں، صرف اپنے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے والوں میں بہت سارے غیر مسلمین کے نام بھی آتے ہیں جو اسلام کے دشمن کہے جاتے ہیں، جو اسلام کے مخالف مانے جاتے ہیں. وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بڑے شوق سے پڑھا کرتے ہیں، اور ان میں سے جن کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت رکھی ہو وہ ہدایت پاتے بھی ہیں. ہندوستان کے ایک مشہور شاعر گزرے جگناتھ آزاد. جگناتھ آزاد نے اردو زبان میں بہت ساری شاعری کی ہے. اگر آپ جگناتھ آزاد کی شاعری میں دیکھیں گے تو جگناتھ آزاد نے غیر مسلم رہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت سارے نعتیہ اشعار کہے ہیں.
جہاں وہ ایک غیر مسلم رہتے ہوئے سیرت رسول کو پڑھ کر انہوں نے جو تاثر قبول کیا ہے، اپنے احساسات اور اپنے تاثرات کو انہوں نے اشعار کی زبان میں پیش کیا ہے۔ اردو زبان میں سیرت پر ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے عرب کا چاند۔ عرب کا چاند، یہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ ہندو سماج کے ایک سوامی نے لکھی ہے۔ ہندو سماج کے ایک سوامی نے لکھی، اور کتاب کا نام ہے عرب کا چاند، جس میں اس سوامی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کے بعد اپنے احساسات اور اپنے تاثرات کا اظہار کیا، اور مارکیٹ میں موجود ہے یہ کتاب۔ اور یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں کہ مشہور انگریز مائیکل ہارٹ نے بہت بڑی کتاب لکھی، دی 100 انگریزی زبان میں، جس میں اس نے پوری انسانی تاریخ کے 100 ایسے عظیم انسانوں کا انتخاب کیا، پوری ہسٹری آدم علیہ السلام سے آج تک۔ مائیکل ہارٹ کے نقطۂ نظر سے یہ 100 انسان ایسے ہیں جنہوں نے انسانیت کو بہت کچھ دیا، بہت کچھ دیا۔ آپ کو اس بات پہ تعجب ہوگا کہ مائیکل ہارٹ نے اس کتاب کے اندر نہ صرف یہ کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیا، بلکہ اس نے اس کتاب میں سب سے پہلا نمبر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور اس نے کھلے الفاظ میں اقرار کیا، اعتراف کیا کہ میری نظروں میں، میرے نزدیک پوری انسانی تاریخ میں اگر سب سے عظیم انسان کوئی ہو سکتے ہیں تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، غیر مسلم، انگریز۔ اور تعجب کی بات یہ ہے وہ کرسچن ہے۔ اس کتاب کے اندر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے 6 نمبر پہ رکھا ہے۔ جی، جس پیغمبر کو وہ مانتا ہے، یہ اور بات ہے، ماننے کا طریقہ کیا اس کا وہ الگ بات ہے، جس پیغمبر کو وہ مانتا ہے اس پیغمبر کو اس نے 6 نمبر پہ رکھا ہے، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پہلے نمبر پہ رکھا ہے۔ یہ ہے اعجاز سیرت رسول کا، یہ ہے خصوصیت سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرات یقین کیجئے دنیا میں سیرت کو پڑھنے والوں میں بڑی تعداد غیر مسلمین کی ہے۔ ڈنمارک کے ایک گستاخ اخبار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے چھاپے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون نشر کیے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس گستاخانہ حرکت کے بعد ڈنمارک کے کتب خانوں میں سیرت کے موضوع پر لکھی ہوئی کتابیں ملنی مشکل ہو گئیں، اس لیے کہ خود ڈنمارک کے انگریزوں کے اندر اس واقعے کے بعد سیرت کو پڑھنے کا رجحان اتنا بڑا کہ سیرت رسول کے موضوع پر لکھی گئی کوئی کتاب مارکیٹ میں ملنی مشکل ہو گئی۔ یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، کہ اس نے جہاں اپنوں کو متاثر کیا وہیں غیروں کو متاثر کیا، اس نے جہاں دوستوں کو متاثر کیا وہیں دشمنوں کو متاثر کیا، اس نے جہاں مسلمانوں کو متاثر کیا وہیں غیر مسلمین کو متاثر کیا۔ اور واللہ اس سیرت کا ایک ایک واقعہ، اس سیرت کا ایک ایک واقعہ زندگیوں کو بدل کر رکھ دینے والا۔ آپ ہمارے جو بھائی ریورٹس ہیں، نو مسلم ہیں، آپ ان کی آپ بیتی پڑھیے، بہت سارے ریورٹس ایسے ہیں، ان سے پوچھئے کہ کیوں اسلام قبول کیے، اسلام قبول کرنے کا ریزن کیا ہے، کس چیز نے آپ کو متاثر کیا، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ریورٹس ایسے ہیں کہ انہیں اسلام سے قریب کرنے والی چیز اور انہیں اسلام قبول کرنے پر آمادہ کرنے والی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ ایک ڈاکٹر جو اپنی فیملی کے ساتھ مسلمان ہوئے، بیوی بھی ڈاکٹر، وہ خود بھی ڈاکٹر، دونوں میاں بیوی برہمن، دونوں مسلمان ہوئے، اپنے قبول اسلام کی کا سبب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں میں کیسے مسلمان ہوا، کیوں مسلمان ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں الرحیق المختوم پڑھ رہا تھا، الرحیق المختوم جو انگلش میں ہے اس کا ٹرانسلیشن میں پڑھ رہا تھا، ایک واقعہ نے مجھے بہت متاثر کیا، رات کا وقت تھا، میں بستر پہ لیٹے لیٹے الرحیق المختوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ رہا تھا، رات کا وقت تھا، ایک واقعہ نے بہت متاثر۔ کون سا واقعہ؟ جب میں نے وہ واقعہ پڑھا کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ کا انتقال ہوا، تو صورتحال یہ تھی کہ آپ کی زندگی کی آخری رات ہے، آپ کی زندگی کی آخری رات ہے، اور آپ کے گھر میں غربت اور ناداری کا یہ عالم کہ چراغ جلانے کے لیے تیل بھی میسر نہیں ہے،
آپ کی زندگی کی آخری رات عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل پڑوس سے مانگ کر لینا پڑا تھا. وہ کہتے ہیں یہ واقعہ جب میں نے پڑھا بہت رویا, بہت متاثر ہوا اور رات بھر میں روتا رہا. میں نے کہا کہ یہ وہ رسول ہیں, یہ وہ پیغمبر ہیں کہ آسمان سے آنے والی وہی ان سے بار بار کہہ رہی تھی کہ اے محمد اگر آپ چاہیں تو احد پہاڑ کو ہم سونے کا بنا دیں. اور یہ وہ نبی ہیں کہ اگر ایک اشارہ کرتے تو آپ کے صحابہ دولت کے خزانے آپ کے قدموں پہ گرانے کے لیے تیار تھے, لٹانے کے لیے تیار تھے. پر آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو اس حال میں جا رہے ہیں, غربت اور ناداری کا یہ عالم کہ گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی میسر نہیں. خلوص کی اس سے بڑی دلیل کیا ہے؟ اخلاص کی اس سے بڑی پہچان کیا ہے؟ صداقت کی اس سے بڑی شناخت کیا ہے؟ سچائی کی اس سے بڑی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس واقعے نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا. جبکہ ہم دنیا کے اور لیڈروں کو دیکھتے ہیں, جب کوئی لیڈر بنتا ہے اس کی زندگی کا معیار بدل جاتا ہے. لیڈر بننے سے پہلے وہ غریب رہا اور لیڈر بننے کے بعد, عہدہ ملنے کے بعد اس کی مالی حیثیت کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے آپ مالدار رہے, نبوت ملنے سے پہلے آپ مالدار رہے, لیڈر بننے سے پہلے آپ مالدار رہے. لیکن نبوت جب مل گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مالداری جاتی رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غربت و ناداری کے عالم میں ایسی زندگی آپ نے گزاری کہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں پوری زندگی میں کبھی 3 دن ایسے مسلسل نہیں آئے کہ نبی کے گھرانے میں مسلسل 3 دن چولہا چلاؤ. حضرات یہ سیرت رسول کا بہت بڑا اعجاز ہے. سیرت رسول کی بہت بڑی خصوصیت ہے کہ سیرت رسول کو پڑھنے والے, سیرت رسول سے متاثر ہونے والے, سیرت رسول کو سننے والے, سیرت رسول سے دلچسپی لینے والوں میں غیر مسلمین کی ایک بڑی تعداد ہے. لہذا جو نوجوان ہمارے دعوت و تبلیغ کے میدان میں مصروف ہیں انہیں ہماری خاص نصیحت ہے, اگر آپ کسی غیر مسلم کو کچھ دینا چاہتے ہیں لٹریچرز کی شکل میں, اس میں اللہ کے نبی کی سیرت کو دینا نہ بھولو. ہاں اتنی بات ضرور ہے, سیرت کی موٹی موٹی کتابیں مت دو, مختصر کتابیں جو مختصر صفحات میں لکھی گئی ہیں ایسی کتابیں دو تاکہ وہ مختصر وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ سکے. حضرات آپ سیرت کی کوئی بھی کتاب پڑھیں تو ایک چیز آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز عام طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر سے ہوتا ہے. سیرت کی کوئی بھی کتاب اٹھا لو, دیکھیں گے آپ کتاب کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر سے شروع ہو رہی. کیوں؟ اس کے 2 ریزن ہیں.